بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق چودھری، یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ آپ کا میزبان. آج ہے اتوار 23 اگست اور آج ہمیں بات کرنا ہے امریکہ کے حوالے سے، جو بری طرح سے اپنی عالمی حیثیت کھو بیٹھا ہے. سلامتی کونسل میں اس کا واشگاف اظہار ہوا. افغانستان میں بری طرح سے پٹائی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جذباتیت پر مبنی امن عالم کو دباؤ پر لگانے والی پالیسیوں نے امریکہ کی عالمی رہنما کی حیثیت بری طرح سے مجروح کر ڈالی. انڈیا اور اسرائیل جیسی استعماری قوتوں کی اندھا دھند حمایت کا نتیجہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اسلامی ممالک اور مسلمانوں کے خلاف یک طرفہ امریکی اقدامات نے بھی خوب رنگ جمایا ہے. کشمیر اور فلسطین کے عوام کی منصفانہ جد و جہد آزادی کی مخالفت نے امریکہ سے عالمی لیڈرشپ چھین لی ہے، اور وہ امریکہ جس کے اشارہ ابرو سے ہی اکثر ممالک اسے اپنے لیے ایک حکم سمجھتے تھے، آج وہ عالمی تنہائی کا شکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نائجیریا اور تنزانیہ جیسے کمزور ملک بھی اس کی باتوں پر توجہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے. کوئی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار نہیں نظر آتا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 15 ارکان میں سے 13 ارکان نے ایسا کام کر ڈالا ہے کہ امریکہ تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہزیمت کا تصور تک نہیں کر سکتا تھا. اس سے پہلے کہ امریکہ کی اس تاریخی ہزیمت سے اور عالمی سٹیج سے اس کی پسپائی، تاریخی پسپائی کی بات کریں، آپ نے اگر ابھی تک طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ ہر وہ اہم خبر جو ہم آپس میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ پائے. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اپنی آراء اور کمنٹ سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا. امریکہ نے ابھی جمعرات کو ہی یہ مطالبہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایران پر لگائی گئی پابندیوں کو بحال کر دیا جائے. یہ مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف ہتھیاروں کے حصول پر پابندیوں کی اپنی کوششوں کی بری طرح ناکامی کے بعد کیا تھا. امریکی مطالبہ نے اقوام عالم میں ایک تنازع کو ابھار دیا، اور خدشہ تھا کہ اقوام متحدہ کے دیگر ممبر ممالک امریکی اس کال کو بری طرح نظر انداز کر دیں گے. صدر ٹرمپ نے اپنے وزیر خارجہ مائک پومپیو کو پابندیوں کی بحالی کے لیے نیو یارک بھی بھیجنے کا اعلان کیا تھا، تاکہ ایران پر 2015 کی نیوکلیئر ڈیل پر من ون عمل نہ کرنے کے امریکی الزام کی وجہ سے سلامتی کونسل دوبارہ سے اس پر سینکشنز لگا دے. ٹرمپ انتظامیہ اس ڈیل کے تحت لگائی گئی تمام تر عالمی تجارتی پابندیوں کے حصار میں ایران کو پھر سے جکڑنے پر تلی ہوئی نظر آتی ہے.
جبکہ دیگر اقوام منصفانہ انداز کی وجہ سے ان پابندیوں کی بحالی کے امریکی مطالبے کو کوئی اخلاقی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ امریکہ 2 سال پہلے جس معاہدے کا، جس ڈیل کی وہ بات کر رہا ہے، اس سے نکل چکا ہے یک طرفہ طور پر، اور اس طرح سے وہ اپنے طور پہ اس معاہدے کو ختم کر چکا ہے۔ لہٰذا اس معاہدے کے حوالے سے اب اخلاقی طور پر اسے کوئی بات کرنے کا بھی جواز نہیں ہے۔ امریکہ پچھلے ہی ہفتے اقوام متحدہ میں اس حوالے سے بری طرح سے شکست کھا چکا ہے، جب اسے ایران کے خلاف اپنے موو کی حمایت میں سلامتی کونسل میں 15 ارکان میں سے صرف ایک رکن کی طرف سے یس کا ووٹ ملا تھا، جبکہ روس اور چین نے انتہائی شدید انداز میں امریکہ کی مخالفت کی تھی، اور دیگر 11 ممالک نے ایبسٹین کیا تھا، یعنی انہوں نے ووٹ دینے سے احتراز کیا تھا۔ روس اور چین کی شدید مخالفت تو رہی ایک طرف، کیونکہ اس کا تو ہمیشہ امکان رہتا ہے کہ روس یا چین کسی بھی معاملے میں امریکہ کی مخالفت کریں، لیکن انتہائی اچنبھے والی بات یہ ہے کہ امریکہ کے اتحادی ممالک نے بھی امریکہ کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا، جن میں امریکہ کا دیرینہ اتحادی برطانیہ بھی شامل ہے، جس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی امریکہ کو ووٹ نہیں دے گا، اور اس کے ساتھ فرانس جیسے ممالک جو امریکی اتحادی ہیں وہ بھی شامل ہیں، جنہوں نے امریکہ کی حمایت میں ووٹ نہیں دیا۔ سیکیورٹی کونسل میں امریکی نمائندے کیلی کرافٹ نے ایران پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ بشار الاسد کی حمایت میں شام میں اپنی پراکسیز کو اسلحہ مہیا کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کیلی کرافٹ نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ حزب اللہ کو ناجائز رائے سے اسلحہ مہیا کر رہا ہے، اور انہوں نے دلیل دی کہ اس طرح کا ملک جو اس طرح کی تنظیموں کو اسلحے کا ایک بڑا سپلائر ہے، اسے اسلحہ پر پابندیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا ہو، اسے اسلحے کی تجارت میں حصہ لینے سے کی کیسے اجازت دی جا سکتی۔ لیکن امریکی دلیلیں کام نہ کر پائیں، کسی نے بھی امریکہ کو اخلاقی بنیادوں پر کھڑا ہوا نہیں محسوس کیا، امریکی کال پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی، اور برطانیہ، فرانس، جرمنی، بیلجیم، چین، روس، ویتنام، نائجیریا، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا اور تنزانیہ نے بھی امریکی اقدام کی مخالفت میں اب ایک تحریری خط لکھ کر ایران سے نیوکلیئر ڈیل سے 2 سال قبل امریکہ کی دستبرداری کے بعد اب امریکہ کی ساری اچھل کود کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور امریکہ اس سے بہت بری طرح سے ٹایا ہوا ہے۔ وہ یہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی جیسے اس کے اتحادی اور تنزانیہ اور نائجیریا جیسے کمزور ملک
بھی اس کی مخالفت کی جسارت کر سکتے ہیں، اس کی مخالفت میں خط لکھ سکتے ہیں۔ ان سارے ممالک کی طرف سے امریکہ کی مخالفت اور مذمت میں لکھا گیا یہ خط ایسا لگتا ہے کہ عالمی منظر سے امریکہ کی لیڈرشپ کے خاتمے کا آغاز ہیں، اور امریکہ جو دوسرے ملکوں کو تنہائی کے ڈراوے اور دھمکیاں دیا کرتا تھا، اب خود اسی عالمی تنہائی کے گرداب میں، بھنور میں، منجدار میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے، اور اسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ وہ ان ممالک کو ایران کے خلاف اپنا ہمنوا اور ہم رکاب بنا سکے۔ اور اسی سراسیمگی میں، ہراسمنٹ میں، امریکہ روس اور چین کو کھلی دھمکیاں دینے پہ اتر آیا، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ روس اور چین اگر امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت سے باز نہ آئے تو امریکہ اپنے طور پر ہی ایران کے خلاف سخت ایکشن لے گا۔ یہ وہی ٹیون ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سے ذرا سی مخالفت کرنے والے بھی ہر ملک کے خلاف دھمکیوں اور گیدڑ ببکیوں کی زبان استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہی ٹیون انہوں نے دوبارہ سے دی ہے، اور بظاہر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روس اور چین اور دیگر ممالک یعنی اقوام متحدہ ان کی ہر معاملے میں تائید اور مدد نہیں کرے گا تو امریکہ اپنے طور پر ہی اپنی مرضی کے اقدامات اٹھائے گا، اور اسے روس اور چین کیا بلکہ پوری اقوام متحدہ کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے یہ بات بہرحال واضح ہو کر رہ گئی ہے کہ امریکہ اب عالمی سٹیج کا اکیلا کھلاڑی نہیں رہا، بلکہ اکیلا تو کیا، اب لگتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ عالمی سٹیج سے پس منظر میں دھنستا چلا جائے گا، جیسا وہ دیگر ممالک کو دھمکیاں دیا کرتا تھا کہ وہ انہیں عالمی تنہائی کا شکار کر دے گا۔ اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہی امریکہ اب خود اس عالمی تنہائی کی اذیت برداشت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔